أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں. دماغ کی بیماریوں کو، سر کی بیماریوں کو، جس کی وجہ سے نزلہ زکام پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے دماغ کے اندر ٹیومر پیدا ہوتے، جس کی وجہ سے پیرالائزڈ ہوتے، جس کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوتی، جس کی وجہ سے کان خراب ہوتے، جس کی وجہ سے ناک خراب ہوتی، جس کی وجہ سے دانت خراب ہوتے، جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتا، جس کی وجہ سے ہاتھ خراب ہوتے، یہاں تک کہ جسم کا انگوٹھے سے لے کے اور سر تک کوئی ایسا اعضاء نہیں ہے جو دماغ کی وجہ سے خراب نہ ہوتا. ان سب کا جز دماغ ہے. تو دماغ کے لیے میں نے آج جو ہے ایک آیت پڑھی، میرے ایسے ابھی ذہن میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم انجیر کی، 3 انجیر کو بولتے ہیں، زیتون کی اور طور سینا کی، پہاڑ کا نام، اور اس دارالامن شہر کی یعنی مکہ میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق سے پیدا کیا، بہترین طریقے سے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا تو اس کا بھی بہترین انسان بننا بہت ضروری ہے. اللہ نے اس کو بہترین طریقے سے بنایا تو یہ اپنے جسم کی حفاظت بھی بہترین طریقے سے کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت بھی بہترین طریقے سے کرے، اور کسی چیز کو بھی کم نہ ہونے دے. جتنے اجزاء کی یہ حفاظت کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ یہ صحت مند رہے گا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے صحت کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ایمان سے پہلے صحت ہے. اب اس سے بعض لوگ جو جانتے نہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایمان سے پہلے صحت کیسے ہوتی، ایمان تو سب سے پہلی چیز ہے. نہیں میرے بھائی، ایمان شرط ہے صحت کا، صحت مند ہونا شرط ہے ایمان کی. اور وہ کیسے کہ ایک مجنون آدمی ہے اور وہ ایمان میں داخل ہونا چاہے تو اس کو پتہ ہی نہیں وہ دین کی باتیں کیا ہیں، دین کے اصول کیا ہیں، دین کے پیغامات کیا ہیں، تو اس کو کیا دین سے بہرا. تو اس لیے وہ صحت مند ہی نہیں ہے. اسی لیے مجنون یا پاگل کا دین نہیں مانا جاتا. اس لیے نہیں مانا جاتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے کیا اور دین کے بارے میں کیا ہے. تو اس کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے. تو صحت کے لیے جیسا کہ موضوع جو ہے ابھی دماغ کا ہی چل رہا ہے، تو دماغ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہے سکون. اور سکون میں سب سے پہلی چیز جو سکون دینے والی ہے بلکہ پورے اجزاء کو صحیح کام کرنے والی ہے وہ ہے نیند. اگر آپ کی عمر کم ہے، چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال تک، تو بہتر ہے 8-10 گھنٹے 10 گھنٹے تک نیند ہو.
اور جب بچے سو جائیں تو ان کو اٹھائے نا، کیونکہ یہ برین بڑھنے کی چیز ہوتی. جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ برین جو ہے وہ 40 سال کی عمر تک بڑھتا رہتا. 40 سال کے بعد میں ہر 10 سال میں ایک چھٹاک کم ہوتا، یعنی ایک چھٹاک میں 60 گرام ہوتا، تو 60 گرام کو 10 میں کریں تو 3 گرام ہر سال کم ہوتا دماغ، یا 6 گرام. 60 کو 10 میں کریں تو 6 گرام، تو 6 گرام ہر سال کم ہوتا. تو یہ 40 سال تک بڑھتا رہتا. تو وہ بچوں کے بڑھنے کی عمر ہے، تو جتنا وہ سوئیں گے اتنا زیادہ دماغ کو سکون ملے گا اور اتنا زیادہ بڑھے گا. اب 12 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں اور 12 سال سے جو بڑے ہیں ان کے لیے کم سے کم 8 گھنٹے سونا لازم ہے. 8 سے 10 گھنٹے ان کے لیے بھی، جو 25 سال تک ہے. اب جنہوں نے 25 سال کی عمر جو ہے کراس کر لی، ان کے لیے 6 سے 8 گھنٹے. یہ 6 گھنٹے جو ہے اصل میں ویسے تو مناسب نہیں ہوتے، کیونکہ 8 گھنٹے ہونا، مگر 8 گھنٹے سے کم اگر آدمی سوتا تو اس کا برین جو ہے وہ پوری طرح سیٹسفائی نہیں ہو پاتا اور پوری طرح اس کو سکون نہیں مل پاتا. اور جب اس کو سکون نہیں ملے گا تو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی. تو سب سے پہلے کیا کرنا کہ آدمی کو 8 گھنٹے سو لینا. اب 50 کے بعد جو ہے تو وہ 6 سے 8 گھنٹے، اگر جس کو خوش نصیب کو 8 گھنٹے نیند مل جائے اس کی تو زندگی بہار ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی، لاجواب ہو جائے گی. 8 گھنٹے نیند لینے والا. 8 گھنٹے نیند کس طرح ملے گی؟ آپ صبح کا کھانا فجر کے بعد ناشتہ کر لیجیے، اچھا ناشتہ کیجیے. دوپہر میں بھی خوب پیٹ بھر کے کھائیے. اور پیٹ بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ایک دم خوب دبا دبا کے کھا لیے، نہیں، تھوڑا جگہ چھوڑ کے. اور شام کا کھانا جب ہو تو وہ عشاء سے پہلے کھائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھاؤ اور پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، تھوڑا کم کھاؤ. تو عشاء کے جو رات کا کھانا ہے وہ عشاء سے پہلے کھائیں اور تھوڑا کم کھائیں. پھر عشاء کی نماز پڑھیں، 2-4 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ چہل قدمی کر کے سو جائیں. تو جب آپ فجر کے ٹائم اٹھیں گے یا تہجد میں اٹھیں گے تو عشاء کی اذان، اگر عشاء کی نماز آپ نے 8 بجے پڑھی اور 1 گھنٹہ آپ نے واک وغیرہ گھوم لیے، پھر لیے، بچوں سے بات کر لیے، 9 بجے سو گئے. 9 نہیں 10 بجے سو گئے. 10 بجے سونے کے بعد بھی اگر 6 گھنٹے نیند لیے تو 4 بجے اٹھیں گے، اور نہیں تو 6 بجے. تو آپ کو نماز جو ہے قضا بھی نہیں کرنی پڑے اور نماز پڑھ کے جو ہے سکون سے. تو اس کے لیے کم سے کم 8 گھنٹے جس کو نیند مل جائے بہتر ہے، نہیں تو کم سے کم 6 گھنٹے. اور 6 گھنٹے نیند لینے والا 4 بجے اٹھ جاتا. تو جتنی بہترین نیند ہوگی اتنا زیادہ جو ہے ہمارا دماغ، ہمارے دماغ کی رگیں اور ہمارا جسم اتنا زیادہ کام کرے گا. خیر، یہ تو ایک مختصر سی بات ہوئی کہ میرے یاد آ گیا کہ انسان کو اللہ نے جب بہترین تخلیق پہ پیدا کیا تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اسی طریقے سے وہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو سنبھال کے رکھے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، پھر نہیں ملے گی، ایک بار جانے کے بعد نہیں ملے گی. اس لیے اس کی دیکھ بھال رکھے اور وقت وقت پہ کسی حکیم سے، ڈاکٹر سے مشورہ کرتا رہے. اور دوسری بات، آج ایک چھوٹا سا نسخہ بتلا رہا، میرے دیکھنے میں آیا اور بالکل آزمایا ہوا ہے، بہت آسان ہے. کہ جو لوگوں کو سورج نکلتے ہوئے درد شروع ہوتا اور بڑھتے بڑھتے جو وہ دوپہر تک سورج بڑھتا رہتا، اس کو درد بھی بولتے ہیں. تو وہ بڑھتا بڑھتا چلے جاتا، آدھا شکی کا بھی بولتے، آدھا سیسی کا درد بھی بولتے، بہت سارے نام ہیں اس درد کے. تو یہ، اور جیسے سورج گھٹنے لگتا تو یہ درد بھی گھٹنے لگتا. کبھی کبھی 24 گھنٹے رہتا، کبھی کبھی پوری رات رہتا. علاج تو اس کے بہت ہیں، مگر ایک چھوٹا سا آسان علاج بتلاتا. اس کو سورج نہ لگنے دیں. اب سورج نہ لگنے دیں مطلب کہ گھر میں بیٹھے رہیں، تو گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتے، نہ کمانے جا سکتے، کیونکہ بیوی ہیں، بچے ہیں، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو بہن بھائی ہیں، سب کے لیے کما کے، یا نہیں تو اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے جانا. تو اس سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ سر کو سب سے پہلی بات تو سورج سے بچا کے رکھیں، اس لیے کوئی کپڑا وغیرہ یا ہیٹ وغیرہ لگا لیں. اور دوسری بات یہ ہے، ناک کے جو یہ دونوں نتنے ہیں، یہ دونوں نتنے، ان نتنوں کے اندر روئی خوب بھر دیں.
جب روئی بھر دیں گے کیا تو مرض ختم ہو جائے گا، نہیں تو الحمدللہ درد تو بالکل نہیں رہے گا، پھر آپ دھوپ میں نکلیے یا کہیں بھی نکلیے۔ تو یہ نتنوں تک اگر روئی بھرے تو الحمدللہ پھر یہ مرض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس مرض کے لیے جو ہے اپنی دیکھ بھال رکھیں، اس آیت کے مصداق بنیں کہ بہترین تخلیق سے اللہ نے پیدا کیا، تو اس تخلیق کا حق ادا کریں، اور حق تبھی ادا ہوگا جب ہم اپنی دیکھ بھال کریں گے۔ اور یاد رکھیے بار بار مشورہ لیتے رہیے، اس دماغ کی ابھی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دماغ کے لیے بہترین سے بہترین نسخے بتلاؤں گا جو آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائے ہوں گے۔ تو میرے بھائی یہ دیکھتے رہیے، اور اگر کوئی کوسچن آئے اور میرے سے کچھ غلطی ہو جائے تو غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اور کوسچن ہو تو آپ کوسچن ضرور کیجیے تاکہ میرا بھی دماغ کھلے اور میں بھی آپ کو اس بارے میں بتلا سکوں کہ دماغ میں کیا ہے کیا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے کیونکہ یہ یونانی مسئلہ ہے، تو یونانی مسئلے میں جو ہے الگ ہے، ایلوپیتھک مسئلے میں تھوڑا الگ ہے، مگر یونانی میں پڑھنے میں تو وہی آتا، بس تھوڑا سا فرق ہو جاتا، مگر یونانی علاج اور یونانی طریقہ یا آیورویدک علاج، آیورویدک طریقہ، یہ سب ایک سے بہترین طریقے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ذرا سوچتے رہیے، اور یہ یاد رکھیے یہ روئی کا جو نسخہ ہے یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت سچائی ہے مرض کو ختم کرنے کے لیے، اور جو اس کو مانے گا انشاءاللہ زندگی میں پریشان نہیں ہوگا درد سر کی وجہ سے، کیونکہ روئی جو ہے وہ رطوبت خشک کر دیتی، اور جب وہ اندر سے پانی جو آ رہا وہ خشک ہو جائے گا تو نزلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو وہ خشک ہو جائے گا، جو اندر کی رطوبت ہوگی اور جو ضروری ہوگی وہ وہیں رکی رہے گی۔ تو اس کے لیے روئی کا استعمال کریں، انشاءاللہ آدھے سر کا درد پہلے دن سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو باقی کل انشاءاللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیں ہر کسی کو اور تمام امت مسلمہ کو اور تمام انسانیت کو اللہ صحت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم۔